اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کی یہ 4 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرماتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، رات کا کچھ حصہ، نصف رات یا نصف سے کم، اللہ کی آیات کو تلاوت کیجئے، یا زیادہ کر لیں یا کم۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ٹھہر ٹھہر کر۔ جو جملہ آخر میں بیان ہوا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کا مطلب کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر کے پڑھا جائے، جدا کر کے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرے، جلدی نہ پڑھے۔ سورہ قیامہ میں جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جلدی نہ کیجیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ زبان کو جلدی حرکت نہ دیجیے، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا اللہ فرماتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ جلدی نہ پڑھیں۔ جبریل امین جب آیات لے کر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ تلاوت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی نہ پڑھیں۔ اب جلدی پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ حرف بدل جاتے ہیں، حرف جو ہے وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جن کو الگ کرنا بہت ضروری ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو جدا جدا کر کے پڑھا جائے، ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، یہ بات ذہن میں اترے گی تو پھر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی کا نام تجوید ہے، یعنی قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، ایک ایک حرف کو الگ کر کے پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ اسی کو قرات کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں۔ تو تجوید و قرات، قرآن کو صحیح پڑھنا اور حرفوں کو جدا کر کے پڑھنا۔ اب یہ جدا والی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو الگ کرنے کے لیے منہ کے اندر وہ حصے بنے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ حروف نکلیں گے تو وہ حروف صحیح ہوں گے، اور اگر وہ حرف دوسری جگہ سے نکلا جو اس کا مقرر کیا ہوا ہے، منہ کا وہ حصہ جس جگہ سے اس حرف نے نکلنا ہے، وہ جگہ اگر استعمال نہ کی تو یہ حرف دوسری جگہ سے نکلے گا، تو یہ وہ حرف نہیں بنے گا، یہ دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ تو اس انداز سے جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے حرفوں کو اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے، دوسرے حرف کی جگہ سے نہیں پڑھنا، پھر آپ تجوید پر توجہ دیں گے کہ تجوید بھی بہت ضروری ہے، حرفوں کو قرات کے ساتھ تجوید سے پڑھا جائے، جدا جدا کر کے پڑھا جائے، اس کے لیے پھر آپ ضرور محنت کریں گے۔ تو اس میں غلطی کی جو ہے وہ 4 قسمیں ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ تجوید پر توجہ دیں گے۔ 4 قسمیں غلطی کی جن کو جاننا بہت ضروری ہے، یہ جاننے سے آپ کی تلاوت صحیح ہوگی، آپ اچھے انداز سے تبلیغ کر سکیں گے، اچھے انداز سے تقریر کر سکیں گے، دعوت دے سکیں گے، دعوت اللہ کر سکیں گے۔ لیکن یہ بات پہلے ذہن میں بٹھائیں کہ 4 قسم کی غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ 4 قسم کی غلطیاں، لحن جلی اس کو کہتے ہیں، لحن جلی، لحن
غلطی جلی بڑی غلطی، یہ بڑی غلطی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، چھوٹی غلطی جو ہے وہ ایسے سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے کتاب سامنے رکھ کر استاد سامنے پڑھائے تو پھر وہ غنہ کروائے، اخفا کروائے، مد کروائے، اظہار کروائے، پھر جا کر وہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو یہ عام سا قانون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے۔ صحیح پڑھنے کے لیے یہ صرف 4 جگہیں اور 4 غلطیاں آپ یاد رکھیں گے، جلی کی 4 غلطیاں، تو یہ ایک عام آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ صلاۃ تو ہر آدمی پڑھتا ہے، ہر آدمی جب صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا وہ صلاۃ صحیح پڑھے یا غلط پڑھے؟ سوال پیدا ہوا، تو اس کا ضمیر دل کہے گا نہیں بھائی صلاۃ تو صحیح پڑھنی چاہیے۔ کیا سورہ فاتحہ صحیح پڑھے یا غلط پڑھے؟ تو اس کا اندر کہے گا کہ نہیں سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی چاہیے۔ تو صحیح پڑھنے کے لیے پھر یہ 4 جگہیں اور یہ 4 غلطیاں جاننا بہت ضروری ہے۔ منہ کے 4 حصے، ایک حلق کا سنٹر، اور ایک زبان کی جڑ، اور ایک زبان کی کروٹ، اور ایک زبان کی نوک، یہ 4 جگہیں آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھیں گے اور قرآن بھی آگے صحیح پڑھیں گے۔ اور اگر یہ 4 جگہ نہ یاد کی تو پھر آپ حرفوں کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے، جس کو کہتے ہیں تبدیل حرف بحرف۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا یہ بڑی غلطی ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا یہ بڑی غلطی ہے۔ اور اسی طرح حروف مدہ کو لمبا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اگر حروف مدہ کو جلدی سے پڑھ لیا تو اس کو بھی بڑی غلطی کہتے ہیں۔ اور حروف مدہ کے علاوہ غیر مدہ جو لمبا نہیں کیے جاتے، جو حروف جلدی سے پڑھے جاتے ہیں، مدہ کی علامت نہیں ہوتی، ان کو اگر آپ نے کھینچ دیا، لمبا کر دیا تو آپ نے پھر بھی غلط پڑھا، غلطی کی کہ غیر مدہ کو مدہ بنا دیا، جلدی پڑھنے والے حرفوں کو اپنی مرضی سے لمبا کر لیا۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ آواز کو کھینچنا ہے اور کس جگہ آواز کو نہیں کھینچنا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہوگا تو پھر آپ کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی اور قرآن کی تلاوت صحیح ہوگی۔ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ مرضی سے کہیں آواز کو کھینچ رہے ہیں اور کہیں آواز کو لمبا کرنے والی جگہ آپ نے جلدی سے جو ہے اس کو جلدی سے ادا کر لیا تو مدہ حرف آپ نے چھوڑ دیا، حرف آپ نے پڑھا ہی نہیں، تو آپ کو اس غلطی کا احساس نہیں ہوا، لیکن سننے والوں کو جن کو تجوید کے جو اصول ہیں، تجوید کا سبق جن کو آتا ہے وہ معلوم کر لیں گے کہ یہ غلطی کی ہے، بھائی یہاں لمبا کرنا تھا، یہاں لمبا نہیں کیا، اور یہ حرف جلدی سے پڑھنا تھا، اس کو لمبا کر دیا اور اس حرف کو تبدیل کر کے پڑھ لیا۔ تو یہ چیزیں جاننا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ یہ ترتیل کا جو لفظ ہے یہ بھی یہی بتلاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے، یہ کوئی ایسی معمولی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، حرفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، حرفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ تو لحن جلی کی 4 قسمیں ہیں، تبدیل حرف بحرف بڑی غلطی کی 4 قسمیں ہیں، حروف مدہ کو گرا کے پڑھنا، حروف مدہ نہ پڑھنا، غیر مدہ کو مدہ بنا دینا 3 نمبر، اور 4 نمبر ہے حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر، اور جو ہے ساکن ہے اس کو متحرک کر دیا اور متحرک کو ساکن کر دیا، یہ بھی بڑی غلطی کلواتی ہے۔ اب آپ نے جو ہے تبدیل حرف بحرف جس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 4 حصے میں آپ کو یاد کرواؤں گا، 4 منہ کے 4 حصے۔ اکثر ماشاءاللہ ساتھیوں نے تو یاد کر لیے ہیں، لیکن جو عام ساتھی ہیں جو نہیں توجہ دیتے ان کے یہ 4 حصے جو ہیں ان کو یاد کروانے بہت ضروری ہے۔ ابھی تک انہوں نے یہ 4 حصے، منہ کے 4 حصے ابھی یاد نہیں کیے تو ان کی تلاوت بھی غلط ہوگی۔ پہلا حصہ ہے حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق۔ ہم بہت سارے ساتھی جانتے ہیں کہ وسط حلق، یہ آواز آئی ہے نا کہ وسط حلق، بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ جان چکے ہیں کہ وسط حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین اور حا۔ وسط حلق سے کون کون سے 2 حروف؟ عین اور حا۔ حا جو ہے بغیر نقطے کے حا، ایک ہوتی ہے خا، اس کی خرخری آواز،
ایک ہوتی ہے ہا، اس کی جو ہے وہ ڈھیلی سی آواز پیٹ کے اندر سے آتی ہے، ہوا اقصائے حلق سے ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے، اور ایک ہے وسط حلق میں سانس کو روکنے سے ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے، ہا، ہا، ہی، حو، ہاں یہ ہے مدہ، ہا، ہی، حو، ہا، ہی، حو، یہ ہے غیر مدہ۔ اب آپ کو پہچان کروانے کے لیے کہ تھوڑی سی آواز لمبی کریں گے تو بنے گا ہا، ہی، حو، اور غیر مدہ ہا، ہی، حو۔ یہ پہچان ہوگی تو پھر آپ کی تلاوت صحیح ہوگی کہ کہاں آواز کو کھینچنا ہے اور کہاں آواز کو نہیں کھینچنا، لمبا نہیں کرنا۔ اسی جگہ سے عین کو یاد کرنا ہے، آ، حلق کے سنٹر میں سانس کو لے جائیں، روکیں سانس کو، آ، عی، عو، آ، ہاں حلق میں دبائیں، حلق میں سانس کو روکیں، تھوڑا سا روکیں گے تو عین کی آواز بنے گی، آ یہ حمزہ کی آواز ہے، آ، ای، او، یہ حمزہ پڑھا میں نے، آ، ای، او۔ اب عین کیسے بنے گا، آ، دبائیں گلے کے اندر، آ، عی، عو، آ، عی، عو۔ اب غیر مدہ، آ، عی، عو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عین زبر الف آ، عین پیش با عو، او نہیں، او سے حمزہ کی آواز آئی، او یہ تبدیل، حرف تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ نے او پڑھا نا، او یہ حرف تبدیل ہو گیا، یہ حمزہ سے بدل کے پڑھا آپ نے۔ تو جو آیت پڑھی تھی اس میں فرمایا حرفوں کو بدلنا نہیں ہے، حرفوں کو اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت یہ بتلا رہی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے عین کو حمزہ سے بدل دیا، او پڑھ لیا، او، تو یہ تو حمزہ سے بدل کے پڑھا، معنی بدل گیا، او نہیں پڑھنا، عین پیشوا عو، عین زیریا عی۔ اگر آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ اپنے کانوں سے سنیں، آپ کی آواز ای کی آواز آئی کہ عی کی آواز آئی؟ ہاں، اگر ای کی آواز آ رہی ہے ای تو سمجھ لیں آپ نے حمزہ پڑھا، حرف کو بدل دیا، عین کو حمزہ سے بدل دیا۔ بدلا کیسے جاتا ہے؟ حلق کے سنٹر سے وسط حلق سے آواز نکالیں گے تو عین کی آواز بنے گی، اور اگر حلق کا نیچے والا حصہ جسے اقصائے حلق کہتے ہیں وہاں سے آپ نے آواز نکالی تو حمزہ کی آواز بنے گی۔ حمزہ کی آواز آسانی سے بن جاتی ہے، خود بخود بنتی ہے، لیکن عین کی آواز کے لیے حلق کے سنٹر کو، حلق کے درمیان کو، وسط حلق کو دبانا ہوتا ہے، سانس کو روکنا ہوتا ہے۔ سانس کو کیا کرنا ہے؟ روکنے سے پھر آواز آئے گی عین زیر یا عی، آ، عو، عی۔ یہ عین کی مشق اور ہا کی مشق آپ کو کرائی۔ یہ کون سی جگہ تھی جہاں سے یہ دو حروف پڑھے گئے ہیں؟ ہاں اب سب کو یاد ہونا چاہیے، ماشاءاللہ کچھ ساتھیوں نے تو یاد کیا ہے، لیکن اب سب کی آواز آنی چاہیے۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، ہاں گلے، یعنی گلے کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، درمیان، سنٹر، سنٹر کو وسط کہتے ہیں، وسط۔ اب آ جائیے اوپر زبان کی جڑ، جو ضروری چیز آپ کو سکھانی ہے، ایک عین یاد کروانی ہے، ایک ہا، تاکہ آپ کے حروف تبدیل نہ کریں، آپ حرفوں کو تبدیل نہ کریں۔ اگر تبدیل کر دیا تو اس آیت کے خلاف آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، 4 نمبر آیت، سورہ مزمل کی 4 نمبر آیت، اس کے خلاف آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ہے جدا جدا کر کے پڑھیں۔ یہ بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کوئی ایسی غیر ضروری سبق نہیں ہے، یہ بہت ضروری سبق ہے۔
اگر اس کو ذہن میں نہ رکھا تو آپ کی ساری دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ قرآن کو غلط پڑھنے والے کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھیں گے تو پھر دعوت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، وہی صلاۃ قابل قبول ہوگی، وہی دعوت قابل قبول ہوگی۔ اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھا تو صحیح پڑھنے کا نام تجوید ہے، غلط پڑھنے کا نام تجوید نہیں ہے، صحیح پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ تو اس لیے آپ اس پر غور کریں گے۔ وسط حلق کے بعد اب ایک اور مخرج ہے جہاں غلطی ہوتی ہے، وہ مخرج ہے زبان کی جڑ اور لحات۔ زبان کی جڑ اور، یہ یاد رکھیں، سارے بولیں ذرا، زبان کی جڑ اور لحات۔ ہاں، زبان کی جڑ اور لحات، یہ زبان کی جڑ لحات وہ حلق میں گوشت کا جو ٹکڑا لٹک رہا ہے اس کو کوا بھی کہتے ہیں، لحات بھی کہتے ہیں، کوا۔ اس کوے کو زبان کی جڑ پر لگائیں گے تو آواز آئے گی آقو۔ ہاں سارے پڑھیں ذرا، آقو۔ ہاں، کوے کو جڑ پر لگائیں، آقو آقو، ایقو، اوقو، قا، قی، قو۔ یہ تھا غیر مدہ۔ اب مدہ ہے قا، قی، قو۔ اگر یہاں قاف اور کاف یہ دونوں حرف قریب قریب ہیں، ان میں زیادہ غلطی ہو جاتی ہے کہ زبان کی جڑ اور لحات، یہ ہے زبان کی جڑ اور لحات سے 2 نقطے والا قوف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ اور تالو، ساتھ ہی تالو ہے، کوے کے ساتھ ہی تالو ہے، جڑ دونوں میں استعمال ہوگی۔ اب جڑ کو، زبان کی جڑ کو تالو سے لگایا تو آواز آئے گی کاف کی، کا کی کو۔ سارے پڑھیں، کا کی کو، کا کی کو۔ ہاں یہ تو سب پڑھتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں کرتا، یہ نہیں میں آپ کو سکھا رہا، یہ اس میں سارے لوگ صحیح پڑھتے ہیں۔ اب جو میں اگلا جملہ، اگلا حرف پڑھا رہا ہوں اس میں غلطی ہوتی ہے، قا۔ اب جڑ کو لحات پر لگائیں، قا، قی، قو، قا، قی، قو، قا۔ یہ مدہ ہے، قا، قی، قو، قا، قی، قو۔ ہاں یہ کون سا مخرج ہے؟ زبان کی جڑ اور لحات۔ اب اس کو بھولنا نہیں، اگر یہ سبق آپ نے یاد نہ کیا، یہ قاف کو کاف سے الگ نہ کیا، تو پھر اس آیت کے خلاف آپ تلاوت کریں گے۔ اس آیت میں ہے کہ حرفوں کو الگ کر کے پڑھو۔ ان حرفوں میں جہاں حرف جو ہے مشترکہ آواز نکلتی ہے تو انہی حرفوں کے لیے زور دیا گیا ہے کہ حرفوں کو الگ کر کے، الگ اس وقت پڑھے جاتے ہیں جدا کر کے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو حروف صحیح ہو جائیں گے اور جدا ہو جائیں گے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلطی۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑی غلطی کا چھوٹی، ہاں بڑی غلطی، بڑی غلطیوں کا کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں پچھلے حضرات بھی بولیں ذرا سب کو تاکہ یاد ہو جائے، لحن جلی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم لحن جلی کر رہے ہیں، ہم بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو بڑی غلطی کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بڑی غلطی ہوتی رہی تو پھر تو وہ معنی بدل جائے گا۔ قاف کو آپ کاف پڑھیں تو پھر قاف کیوں لکھا ہوا ہے؟ دونوں کا معنی الگ الگ ہے بھائی، قاف الگ، کاف الگ۔ تو اب آپ نے قاف کو کاف سے الگ کرنا ہے، یہ الگ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا مخرج ہو گیا زبان کی جڑ اور لحات، اس سے 2 نقطے والا قاف ادا ہوتا ہے۔ ایک مخرج اور یہاں سے ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، مخرج ایک، حرف کتنے ہیں یہاں پر؟ ایک ہی قاف ہے۔ قاف کو کس سے جدا کرنا ہے؟ کاف سے۔ بعض لوگ اس کو کیاف کہتے ہیں، کیاف، کیاف نہیں ہے، کہتے ہیں جی کاف کیاف، قاف کو کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو کیاف پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قاف کاف، کا کی کو، قا قی قو، اک اک اک، اوقو اقو اوقو۔ ہاں یہ ہے قا قی قو۔ اور آگے چلیے، آگے جو ہے ایک اور حرف ہے جو مشکل حرف ہے۔ اب 2 مخرج رہ گئے ہیں، ان دونوں مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا کیا مطلب؟ اب 2 جگہ نکلنے کی میں اور آپ کو یاد کرواؤں گا، 2 یاد کروا دی ہیں۔ حلق کا سنٹر جس کو کہتے ہیں وسط حلق، اور زبان کی جڑ اور لحات۔ اب 2 باقی رہ گئی ہیں۔
اب دونوں جگہوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، ایک ہے زبان کی کروٹ اور ایک ہے زبان کی نوک۔ پہلی کون سی ہے؟ زبان کی کروٹ، بائیں سائڈ سے، یہاں سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، صرف ایک حرف، جس کو کہتے ہیں ضاد۔ ہاں، نوک نہ استعمال ہو، اگر نوک استعمال کی تو آپ ضا پڑھ رہے ہیں، ضا، طوا کے بعد جو ضا ہے، یہاں کروٹ بائیں سائڈ اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ سے لگائیں گے تو آواز بنے گی ضاد، ضاد۔ ہاں، ضاد زبر ضا، ہاں ضا نہیں کہنا، ضا، ضا کہا دو، یہ زے کی ضا آپ پڑھ رہے ہیں، زے سے ضا، زے نہیں ہے، یہ اردو میں زے کہتے ہیں، عربی میں زا کہتے ہیں، زا نہیں پڑھنا، ضاد زبر ضا۔ ہاں، پوری زبان کو نوک سے لے کر جڑ تک، پوری زبان اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ سے چپکائیں، ملائیں، ملانے سے ایک آواز پیدا ہوگی، وہ آواز ضاد کی آواز ہے، ضاد زبر ضا، ضاد زیر غی، ضاد پیش غو، ضا غی غو، ضا غی غو، یہ ہے غیر مدہ۔ اب مدہ ہے ضا غی ضو، زبان کی کروٹ اور اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ، زبان کی کروٹ اور اوپر والے، سارے بولیں ذرا، زبان کی کروٹ، اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ۔ ہاں، یہ یاد رکھیں گے میرے بھائیوں، یہ سکھانا ہے آگے جا کر لوگوں کو، جب آپ قرآن پڑھیں اور آگے پڑھائیں اور سکھائیں، پڑھائیں گے سکھائیں گے تو پھر آپ کا خود بھی یاد ہو جائے گا اور دوسروں کا بھی آپ قرآن صحیح کروانے والے ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، سیکھنے والے، سکھانے والے، فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے، قرآن سکھانے والے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور سیکھنے والے بھی پھر بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اس کو سیکھیں گے، آیات کو سیکھیں گے۔ تو اب یہ زبان کی کروٹ اور اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ضاد۔ اب آ جائیے زبان کی نوک، چوتھا مخرج، تین مخرج پڑھا دیا نا، اب چوتھا مخرج یاد رکھنا، چوتھا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک، ان دونوں نوکوں کو ملانے سے تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف؟ تین حروف، و، ذال، ثا۔ ہاں، ثا کو سین سے بدلا جاتا ہے، ثا کو کس سے بدلا جاتا ہے؟ سین سے۔ لکھا ہوتا ہے ثواب، اس کو پڑھتے ہیں ثواب، لکھا ہوتا ہے کثیر، اس کو پڑھتے ہیں کثیر۔ کتنی بڑی غلطی ہے، ثا کو سین سے بدل کے پڑھا تو کتنا بڑا جو ہے وہ حرف تبدیل ہو گیا، تبدیل حرف بحرف۔ تو ثا کو ثا پڑھنا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک لگائیں، پہلے ثا کو سین سے یا صاد سے جدا کریں، ثا زبر ثا، زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں تاکہ آواز توتلی ہو جائے پکانے کے لیے، بعد میں دونوں نوکیں ایسے ملیں گی اور ایسے آواز آپ کے جلدی سے نکل جائیں گے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ثا، ثی، ثو، ثا، ثی، ثو، مدہ، ثا، ثی، ثو، ثا، ثی، ثو، ثا، ثی، ثو۔ ہاں، اب اس کے مقابلے میں سین پڑھی جاتی ہے، سا، سی، سو۔ ہاں، یہ سین ہے، سا، سی، سو، سیٹی، سین میں سیٹی ہے، صاد میں موٹی سیٹی ہے، آواز کو موٹا کیا، آواز آ گئی سوا، سی، سو، یہ صاد ہے، سوا، پڑھیں سوا، سی، سو، سوا، سی، سو، سا، یہ سین ہے، سا، سی، سو۔ اب ثا پڑھیں، ثا، ثی، ثو۔ ہاں، یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ زبان کو اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگانا نہ سیکھا، یہ دونوں نوکیں آپ لگا ہی نہیں سکتے، سیکھ بھی نہیں رہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ساری زندگی آپ سین ہی پڑھتے رہیں گے، سا کو آپ سین پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو غلطی مان بھی نہیں رہے کہ جی کوئی غلطی نہیں، کہ میں نے تو صحیح پڑھا۔ بھائی، آپ کی آواز سین کی آئی ہے،
سا کی آواز نکالنے کے لیے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک ملانی پڑے گی. آپ نے نوک کو اوپر لگایا ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. آپ نے اوپر لگایا ہی نہیں تو یہ آپ کہتے ہیں میں نے صحیح پڑھ لیا. تو میرے بھائیو ایسے صحیح نہیں ہوتا. صحیح اس وقت ہوگا جب آپ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ سا کی آواز آئے گی. سا سی سو سا سی سو سا سی سو. اس کے ساتھ یہ اب اسی جگہ سے آپ نے نکالنا ہے ذال. ذال زبر ذا. ہاں ذال بھی زا سے تبدیل ہو جاتا ہے. ذال کی جگہ زا پڑھ لیا تو یہ زا پڑھنا یہ تبدیل حرف بحرف ہے. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کے پڑھنا. زا نہیں پڑھنا ذا. ذالک الکتاب جیسے ذالک الکتاب صراط الذین. ذین پڑھنا زینہ نہیں پڑھنا. صراط الذین. ہاں صراط الذین. ہاں ذا ذی ذو ذا ذی ذو ثا فی ثو. اب اسی جگہ سے وا کو یاد کرنا. وا توا کے بعد جو وا ہے اس کی جگہ بھی یہی ہے, لیکن اس کو موٹا کرنے کے لیے زبان کی جڑ اور سنٹر کو اوپر اٹھائیں گے. نوک وہیں لگے گی. نوک زبان کی دانتوں کی نوک سے لگے گی, لیکن موٹا کرنے کے لیے حرف کو الگ کرنے کے لیے ذال سے جدا کرنے کے لیے اس کی آواز جو ہے وہ موٹی کرنی ہے. آواز حرف کو الگ کرنا ہے. یہ الگ کرنے کے طریقے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ طریقے اختیار کریں گے تو حروف الگ ہو جائیں گے, الگ الگ پڑھے جائیں گے. اور اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو پھر آپ حرفوں کو الگ نہیں کرتے. قرآن کا تقاضا پورا نہ ہوا. قرآن کا تقاضا ہے کہ ہر حرف کو الگ کر کے پڑھا جائے, جدا کر کے پڑھا جائے, ہر حرف کو اپنی جگہ سے پڑھا جائے. قرآن کا یہ تقاضا ہے جو تقاضا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب وا کو موٹا کرنا ہے. وا. ہاں یہ ضاد کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابت ہے, بہت زیادہ ملتا ہے, لیکن اس کو نوک سے پڑھیں گے. نوک سے جو بھی آواز آئے گی وہ وا کی آواز ہوگی. کروٹ سے زبان کی کروٹ سے جو آواز آئے گی وہ ضاد کی آواز ہوگی, اور یہ وا کی آواز ہے. توا کے بعد جو وا ہے وا وی وہ وا وی وہ. ہاں اس انداز سے آپ نے یہ چار مخارج یہ زبان کی نوک, اوپر والے دانتوں کی نوک پڑھیں. زبان کی نوک, اوپر والے دانتوں کی نوک, زبان کی کروٹ, اوپر والے ڈاڑوں کی جڑ, زبان کی جڑ اور لحات اور حلق کا سنٹر جسے کہتے ہیں وسط حلق. وسط حلق سے یہ حروف آپ نے یاد کرنے ہیں, بہت ضروری ہے. میں ایک آیت آپ کو پڑھاتا ہوں جس میں یہ حروف بھی لگ جائیں گے, آپ کو وہ آیت بھی یاد ہو جائے گی. اس آیت کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ سورہ ممتحنہ کی 4 نمبر آیت میں آپ کو اسی انداز سے پڑھا رہا ہوں جو تجوید کے اصولوں کے مطابق, تاکہ آپ کی تجوید بھی صحیح ہو جائے اور یہ 4 نمبر آیت بھی آپ کو یاد ہو جائے. اس میں پہلا قاف ہے قد. ہاں قد نہیں پڑھنا, قد قد نہیں, قد. دال میں قلقلہ ہے. 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے. قطب جد, قطب جد, یہ قلقلہ والے حروف ہیں. قلقلہ کا مطلب کہ آواز دوبارہ لوٹ کے آتی ہے, لوٹ کے آتی ہے. جیسے قد آواز نہیں لوٹی, قد قد اق اوقو. ہاں ایک ہو گیا اق, آواز نہیں لوٹی. اوقو آواز لوٹ کے آئی ہے. اد 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 آواز نہیں لوٹی. اد. ہاں یہ ہے قلقلہ. قلقلہ کی سمجھ آ گئی. آواز دوبارہ لوٹ کے آئے. اب دیکھیں یہاں آواز لوٹی ہے قد کانت, ساتھ ہی چھوٹا کاف آ گیا. قد میں موٹا قاف اور کانت میں چھوٹا کاف, جس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں کانت. کانت لکم, قد کانت لکم, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ. ہاں یہ اسوہ میں تا ہے, گول تا. وقف کی حالت میں یہ ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے. جب وقف کریں گے, وقف کریں گے تو اس کی آواز آئے گی اسوہ حسنہ, اسوہ
ہا کی آواز پھر پیٹ سے نکالیں گے، اسوا نہیں کہنا اسوا، اسوا۔ جہاں بھی گول تا آ جائے وہاں جب آپ سانس توڑیں گے اس گول تا کو ہا سے بدل کے پڑھنا ہوتا ہے۔ دو نقطے بھی ختم ہو گئے اور اس کی زبر زیر کو بھی نہیں پڑھا آپ نے، اس لیے اسوتن پڑھا، پھر تو وہ تا کی شکل اختیار کر گئی۔ لیکن جب آپ نے اسوا پڑھا تو اس کی ہا کی آواز آئے گی۔ تو یہ گول ہا جو ہے جس پہ دو نقطے ڈال کر اس کو گول تا کہتے ہیں، پھر گول تا بن گئی۔ اس کو ہا بنانے کے لیے اسوا اور تا بنانے کے لیے اسوتن، دو نقطے بھی پڑھے جائیں گے، اس کی زبر زیر بھی پڑھی جائے گی۔ اسوتن حسنتن، حسنتن نہیں کہنا، آسا نہیں کہنا، آسا سے ہا بن گیا۔ حسنتن حسنتن فی ابراہیم، فی میں یا مدہ ہے اس لیے لمبا کیا، فی نہیں کہنا، فی ابراہیم، فی ابراہیم نہیں، فی ابراہیم۔ با میں قلقلہ ہے، میں نے پڑھایا تھا قطب جد، قطب با آ گیا، با میں بھی قلقلہ ہے، تو ابراہیم نہیں، ابراہیم۔ ہا کو لمبا کیا یا مدہ کی وجہ سے، حاضر یا ہی، ابراہیم والذین معہ۔ اب معہ میں عین کو صحیح کریں، معہ نہیں پڑھنا، معہ پڑھا تو یہ حمزہ بن گیا، معہ نہیں، معہ۔ عین کو وسط حلق سے نکالنے کے بعد پھر پیٹ سے جو ہوا آتی ہے، جس ہوا سے حروف بنتے ہیں اس کو اقصائے حلق کے نیچے والے حصہ پر لگائیں گے تو پھر ہا کی آواز نکلے گی، معہ 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 فی ابراہیم والذین۔ یہ والذین میں ذال ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا والذین، زینہ میں ذال کو کس حرف سے بدلا؟ زا سے بدل دیا، زینہ، اور اس نے تو آرام سے پڑھ لیا زینہ والذین، اور اسے پتہ ہی نہیں، اس نے حرف کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کا کیا فیصلہ تھا کہ حرفوں کو تبدیل مت کرو، حرفوں کو جدا جدا کر کے پڑھو، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف مت پڑھو۔ تو جب آپ کے ذہن میں اللہ کی کتاب کا وقار ہوگا نا کہ مالک کا فیصلہ ہے، پھر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر سارے ہی قرآن کو صحیح پڑھنے والے، قاری پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے، آپ انشاءاللہ سارے ہی قرات کے ساتھ سب ہی قاری ہوں گے، صحیح پڑھنے والے ہوں گے۔ غلط پڑھنے والے کو بھی قاری کہا جاتا ہے، قاری ہے جی پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے، لیکن صحیح پڑھنے والا جو ہوگا وہ صحیح قاری ہوگا۔ تو آپ انشاءاللہ سارے ہی صحیح پڑھنے والے قاری ہوں گے، قرآن کو صحیح پڑھنے والے۔ تو اس لیے یہ جو ہے عین اور ہا کو صاف آواز کے ساتھ، دو حروف ہیں، دو آوازیں آئیں، دو جگہوں سے آواز نکلے، والذین معہ، اصل لکھا ہے معہو، یہ ہو جو ہے الٹی پیش، یہ وقف کی حالت میں زبر زیر پیش کو نہیں پڑھا جاتا وقف کی حالت میں، اس لیے معہ پڑھ لیا، معہ۔ آگے علامات وقف میں سے بھی جو ہے وہ جیم ہے، علامات وقف 5 ہیں، گول آیت، میم، طا، جیم، زا، علامات وقف ہیں، یہاں سانس توڑ لیا جائے پھر آگے پڑھے، والذین معہ اذ قالوا، اذ میں ذال ہے، قو میں قوف ہے جو زبان کی جڑ اور لحاظ سے ادا ہوتا ہے، قو، کا نہیں پڑھنا، کالو، کالو نہیں، قولو، دونوں مدہ ہیں، قاف کے بعد الف مدہ اور لام کے بعد واو مدہ، قولو لقومہم، لی غیر مدہ، لی غیر مدہ، جلدی سے لی، قو میں واو لین ہے، قو بھی جلدی سے، قومہم، اذ قالوا لقومہم یہاں نون مشدد ہو تو غنہ ضروری ہے، نون مشدد ہو تو کیا ضروری ہے؟ غنہ ضروری ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد، یعنی نون پر شد ہو، شد کی وجہ سے اسے مشدد کہتے ہیں،
اور میم کے اوپر شد ہو 3 دانتوں والی تو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ جب یہ حرف تشدید والے ہوں تو یہاں غنہ ضروری ہے۔ کیا چیز ضروری ہے؟ ہاں، غننے کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا اور روکنا، ایسے نہیں پڑھنا، انا نہیں پڑھنا، براء، ہاں سننے میں آتا پڑھ لیتے براؤ، براؤ نہیں، براء، او کو الگ پڑھے، آ کو الگ پڑھے، براء۔ ہاں یہ مد بھی ہے، حروف مدہ کے بعد جہاں بھی حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں مد کی جاتی ہے۔ اسی کلمہ میں حمزہ ہو مد متصل، دوسرے کلمہ میں حمزہ ہو مد منفصل چھوٹی مد اور متصل بڑی مد، اس کو 5 الف تک لمبا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو لمبا بھی کریں اور براء کو صحیح کریں، نون کا مشدد شد جو ہے اس کو بھی صحیح پڑھیں، نون ہے مشدد، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا، یہاں بھی میم مشدد ہے، مما نہیں پڑھنا، مما سے شد آپ نے نہیں پڑھا، مما وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہاں تعبدون نہیں، تعبدون عین پڑھیں وسط حلق سے، تعبدون، ہاں دو میں واو مدہ اور نون غیر مدہ اور غیر مدہ، یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں، جہاں تبدیل حرف بحرف والی غلطیاں ہوتی ہیں وہاں مدہ اور غیر مدہ۔ تعبدون من دون اللہ، ہاں من میں اخفا ہے، من دون اللہ، دو میں واو مدہ، دون اللہ، لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے۔ موٹا کب کیا جاتا ہے لفظ اللہ کو؟ جب اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو یا پیش ہو۔ اور لفظ اللہ کو باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ ہاں زیر ہو۔ اس لیے جب آپ اذان دیتے ہیں نا یا نماز پڑھاتے ہیں، صلاۃ پڑھاتے ہیں، تو ایسے نہ کہا کریں اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کہنا، اللہ اکبر۔ ہاں لفظ اللہ کو موٹا بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے۔ کئی جگہ سنا ایسے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا کوئی اذان دے تو کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے نہیں کہنا، اللہ اکبر۔ سارے ذرا زور لگائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کا اللہ اکبر صحیح کروا دیا، اب ہر جگہ صلاۃ میں اللہ اکبر صحیح کروائیں۔ لفظ اللہ کو لمبا بھی کرنا ہے، اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ کھڑی زبر ہے، لمبا کرنا ہے، لمبا کریں گے تو یہ حرف صحیح ہوگا۔ کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے، کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ، الٹا پیش واو مدہ کی جگہ، تو یہ حروف مدہ کی جگہ یہ 3 حرکات استعمال ہوتی ہیں، اس لیے یہاں لمبا کرنا ہے۔ تو یہاں جو لفظ پڑھایا جا رہا ہے آپ کو صحیح کروانے کے لیے، من دون اللہ کفرنا، ہاں کفر، را کو موٹا، کفرنا، نا کو لمبا، الف مدہ آ گیا، کفرنا بکم، بی جو ہے یہ غیر مدہ، بکم، بکم، وبدا، ہاں واو غیر مدہ، وا با، دال کو لمبا کیا، 2 غیر مدہ اور 1 مدہ حرف۔ ہر لائن میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف مدہ کہاں ہیں اور غیر مدہ کہاں ہیں، مدہ اور غیر مدہ کی پہچان، اور تبدیل حرف آگے کیا ہے؟ با حرف، حرف با حرف، حرف ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا یہ بڑی غلطی ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا
وبینکم، بیننا، ہاں بینا نا، لمبا کیا، بیننا وبینکم، کم کو آگے ملا وبینکم العداوۃ والبغضاء، یہاں ضاد آ گیا، والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا، واو مدہ، تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہاں بھائی وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ سورہ مجادلہ سارے ساتھیوں نے یاد کرنی ہے، پوری سورہ مجادلہ جو ہے، اور یہ 4 نمبر آیت خاص طور پر، یہ جو ابھی میں نے آپ کو مشق کروائی ہے، اس کو خاص طور پر اس کا ترجمہ ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ آپ کو ایمان کی بھی خبر ہو کہ اسوہ ابراہیمی کے اوپر آپ نے اس دعوت کو سیکھا، اور اسوہ ابراہیمی قرآن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کھولا ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ اسوہ ابراہیمی والی دعوت کو بھی سمجھیں، اور اس آیت کو یاد رکھیں کہ اس آیت کے تحت ہم اسوہ ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو نقشہ دیا ہے وہ اس آیت میں موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اپنی تلاوت کو بھی صحیح کریں تاکہ قرآن کی تلاوت صحیح ہو جائے، اور آپ نے تشریح اور ترجمہ اور اس کے بعد دعوت کے انداز کو بھی سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔